اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جنت والے، بلائیں گے، آواز دیں گے۔ کن کو؟ جہنم والوں کو۔ ان کا دل کرے گا کہ ہم ان سے بات کریں، آج پوچھیں ان سے کہ دنیا میں جو ہم بات کہتے تھے کیا وہ سچ نہیں تھی؟ وہ دھوکہ کھا کر تم دنیا میں ناکام ہو کر اب کیا فیل کر رہے ہو؟ کہتے اللہ جی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے کرو، جنت میں بیٹھے ہی۔ اللہ وہ اتنی دور، جنت بلندیوں پہ، جہنم زمین کی پستیوں میں۔ کہیں گے اللہ اتنی دور ہماری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ کہیں گے تم انسانوں نے تو ایسی ایجاد بنا لی۔ ایک کہنے والی بات، چلے اللہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان نے فون بنایا، وہ یہاں سے کہاں تک جاتی ہے اس کی آواز؟ یہاں بیٹھے ہم سعودیہ بات کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں۔ اللہ کہتے تمہارا وائرلیس سیٹ، تم انسان ہو کے تو میں تو رب ہوں، میرا وائرلیس سیٹ بڑا مضبوط ہے، یہاں سے جہنم میں بات کرو میں پہنچاؤں گا آواز۔ پھر وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے جو وعدہ، اور بتائیں گے، پہلے تو کہیں گے جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا نا، ہم نے اس پہ عمل کیا اور اللہ نے ہمارے ساتھ وہ وعدہ سچ کر دیا، ہمیں جنت عطا کر دی، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا جو اللہ نے ہم سے کیا۔ اب تم بتاؤ، وہ کہتے ہم نے بھی سچا پایا، واقعی ہم نے نافرمانی کی تو جہنم میں آئے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ جہنمیوں سے جب جنت والے پوچھیں گے نا کس چیز نے تمہیں جہنم میں، کون سی چیز لے آئی، کون سا عمل، اور تو وہ سب چھوڑیں گے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ اگر نماز پڑھ لیتے تو کہیں نہ کہیں وہ جنت میں جا ہی سکتے تھے۔ اس لیے بڑی وجہ ہی یہ ہے، یہ شرک ہے نماز کو چھوڑنا۔ اور اللہ رب العزت کے اس ملاقات کے دوران وہ آپس میں یہ گفتگو کریں گے، پھر دیکھتے ہیں ان کی گفتگو کیا ہے۔ پیچھے ہم نے 2 تذکرے پڑھے ہیں نا، اللہ کے نافرمانوں کا بھی اور ایمان والوں کا بھی۔ نافرمانوں کو اللہ نے کہا میں طے بطے جماعت در جماعت سے جہنم کو بھر دوں گا، ہے، پھر آپس میں وہ لڑے جھگڑے پر ٹھکانہ اور ان کا عذاب وہی ہے۔ اور پھر جنت والے، ایمان والے، میرے بندے، دنیا میں انہوں نے مجھے پوجا، میری عبادت کی، میری بات مانی، آج میں انہیں عزت دوں گا، انہیں سکون والی زندگی جنت میں دے کر نہروں والی، نعمتوں والی زندگی سے بھرپور نعمتیں دوں گا۔ ایسے محلات ہوں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وہاں پہ وہ محل بھی نا کلین کہتے ہیں جو جنت میں بچھے ہونے ہیں نا۔ آج کا ہمارا اوپر کا کلین اتنا پیارا نہیں ہے جتنا وہ جنت میں کلین بچھا ہوا، تو نیچے سے اٹھا کے دیکھے تو وہ جتنا پیارا نیچے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ تخت لگا ہوگا جنتی نواب کے لیے کہ یہ یعنی اللہ نے اسے شان اتنی دینی ہے، اور پھر اس کے نیچے حوریں کام کرنے کے لیے، غلمان کام کرنے کے لیے، پھر اللہ کی جنت کی ہر نعمت بات ماننے کے لیے۔ اب انسان کہے گا نا کہ میرا کھانے کو، سیب کھانے کو دل کر رہا ہے، تو سیب خود بخود جھکے گا اور ٹوٹ کے آگے آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت اتنی پیاری ہے، یقین مانے اگر جنت کا تذکرہ شروع کر دینا تو دل کرتا ہے ابھی اللہ دنیا سے چلے جائیں اور تیری جنت میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت دی جو میرے ہیں۔ اب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کیا تم نے جو اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ صحیح کرو گے تو تم نے جنت پاؤ گے تو پا لی؟ وہ ان سے پوچھیں گے، جنتی کہیں گے ہم نے، سب سے پہلا جنتی بولیں گے، کہیں گے ہم نے تو وہ وعدہ سچا پایا، اب تم بتاؤ کہ وہ وعدہ سچا ہے تمہارے لیے کہ نہیں؟ تو سچا ہی ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں آج ان کی ملاقات ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے بلائیں گے، انہیں پکار پکار کر کہیں گے، کن کو؟ اصحاب النار، جہنم والوں کو،
پکاریں گے جنت والے یعنی بلائیں گے، آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا تحقیق کہ یقیناً ہم نے پا لیا ہے، ماں جو بھی وعدنا ہم سے وعدہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا وہ ہم نے سچا پایا، حقاً سچا یعنی کہ سچ پایا اسے۔ فہل تو کیا وجدتم تم نے بھی پایا ہے، ما جو وعدہ ربکم تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، حقا سچا، کیا جو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں وہ ملے گا تو واقعی ایسے ہوا؟ وہ کہیں گے قالو نعم، کہیں گے جی بالکل ٹو دی پوائنٹ، ویسے ہی پایا، ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ اگر اللہ نے کہا تھا نا کہ تم میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ جب اس کا پیپ جہنمی پیے گا نا تو اس کا اوپر والا ہونٹ اتنا لمبا ہو جائے گا اور نیچے والا ہونٹ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ پاؤں تک آ جائے گا تقریباً، یعنی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ پیپ ہوگی، استغفر اللہ۔ کہتا ہے یقیناً ویسے ہی پایا ہے اس کو جیسے اللہ نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک پکارنے والا پکارے گا، بولے گا، کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ونادى اصحاب الجنت، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا کہ یقیناً، یا پھر کہہ لیں تحقیق، وجدنا پایا ہم نے، ما جو وعدنا وعدہ کیا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا۔ فہل وجدتم کیا تم نے بھی پایا ہے، ما جو وعدہ ربکم تمہارے رب نے وعدہ کیا، حقا سچا۔ قالو کہتے ہیں، نعم ہاں ہم نے بھی ویسے ہی سچ پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پھر پکارے گا ایک پکارنے والا، وہ کیا اناؤنسمنٹ کرے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یقیناً ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ لوگ جنت کے اندر بیٹھے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہوں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے، یہ تو کہہ ہی رہے ہیں نا کہ ہم نے سچا پایا، اب وہ بھی آگے سے کہیں گے ہاں وہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا بالکل ہم نے اس کو سچا پایا۔ اسی طرح ساری مخلوق پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو بھی وعدہ کرتا ہے سچا وعدہ کرتا ہے۔ دنیا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہے۔ آخرت میں وہ دوزخ والوں سے یہ سوال اس لیے کریں گے کیونکہ دنیا میں ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ آخرت میں جہنم والوں سے یہ سوال کریں گے کہ دنیا میں جس بات کا تمہیں یقین نہیں تھا اب آ گیا، جس کا اللہ وعدہ دے رہے تھے اسے پا لیا۔ یہ بات وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں گے، انہیں جتلانے کے لیے، انہیں تو یقین ہی تھا نا، انہیں بتانے کے لیے، بتاؤ اللہ نے جو جو کہا تھا ویسے ویسے ہے کہ نہیں، تم تو سنتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں گے جنہوں نے کی ہاں پر بات کٹ جائے گی کیونکہ مقصد پورا ہو گیا، وہ پھر صرف اتنا ہی کہیں گے ہاں، اگلی بات ختم، رابطہ کٹ گیا۔ جب تک اللہ نے بس ان کو یہی بتلانا تھا کہ اب ان کو اس بات پر، جنت والوں کی بات کو لے کر بھی ان کے دلوں میں یہ بات آئے اور یہ بھی ایک تکلیف دے گی، تب بات سمجھ بھی آئے گی، تکلیف بھی، تکلیف کیا ہوگا، افسوس ہوگا، کاش ہم بات کو یقین کر لیتے، ہم نے تو یقین ہی نہ کیا، ایسا نہ کرتے۔ پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ہمیشگی کا عذاب چکھو،
تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم نے خود کمایا، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم عاجز کرنے والے اللہ کو نہیں ہو۔ اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یقین ہو گیا؟ اب نہیں جھٹلا سکتے کیونکہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو، چاہے صبر سے آگ جی لو چاہے بے صبری سے۔ تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے خود کیے اور اپنے لیے آخرت کا ٹھکانہ ان اعمال کے ذریعے خود چنا، خود بنایا۔ اب اس کا مزہ بھی خود ہی چکھو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے آواز دی، انہیں بولا اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے کیا تھا وہ سچ ہے؟ مرتے ہی بندے کو آنکھیں کھل جائیں گی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جب وہ مر گئے تھے نا تو اللہ کے نبی ان کو پکار کر کہہ رہے ہیں کیا وہ وعدہ اب دیکھو آخرت میں نظر پڑی ہے، کیا ہے ادھر؟ جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے یا جو ہم نے کہا وہ سچ ہے؟ کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو اللہ نے سچ کہا تھا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچا پایا ہے۔ سیدنا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اللہ نے دنیا میں یہ بھی کر رکھا تھا نا کہ میرا دین ہے تو اس کو میں پھیلانے والا ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کیسے اللہ نے مجھے جیت دی، کیسے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اتنی نفری کے باوجود ہرا دیا، ہمارے ہاتھوں ذلیل کر دیا، مروا دیا اور دین کو غلبہ دیا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا باطل دوڑ جائے گا۔ تو میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہر طرح سے۔ تم بتاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیسے سنیں گے، وہ کیسے جواب دیں گے، وہ تو مردے ہیں، لاشیں ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں نا اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی وہ بھی ایسے ہی سن رہے میری بات کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میری بات سن کے ان کے دلوں میں وہی جہنمیوں کو جو جنت والوں نے بلا کے کہنا ہے نا ہمیں تو جو رب نے وعدہ کیا تھا سچا پایا تو تم نے، وہ بھی کہیں گے قالوا نعم، ہاں، تو رابطہ کٹ جائے گا۔ اللہ بتانا مقصود ہے ان کو، یہ دل میں حسرت ڈالنا، تکلیف ڈالنا کہ کاش تم اس وقت کر لیتے، تو آج حقیقت بھی بتلانا مقصود ہے کہ واقعی حق یہ ہے۔ اور اس بات پر پھر حسرت آئے گی جب وہ آگ میں پڑ گئے، پتہ تو چل گیا، لیکن یاد تو دلایا جاتا نا کہ یہ کس وجہ سے ایسے ہوا ہے، کس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں ہم بتاتے ہیں؟ آج ہماری کیوں نہیں ٹینشنیں ختم ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں تو سدھارا جا سکتا ہے نا، آخرت میں سدھارا نہیں کچھ جائے گا۔ نہ کوئی معافی کام آئے گی، نہ کوئی عمل، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی کسی قسم کا بدلہ عدلہ۔ میری پیاری عزیزہ، یہاں پر جو کرو گے وہی وہاں پانا ہے، اور اس کے بعد اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ اعمال کہیں سے آپ کو ادھار نہیں ملیں گے، وہی جو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان کیا پکار کے کہہ رہا ہے، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اس نے اعلان کیا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جن پر اس نے اپنی رحمت کے دروازے
کھولے ہی نہیں ان پر لعنت ہے، اور جن پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، علم نافع بخش دیا ہے، عمل صالح پر انہیں کار بند کر دیا ہے، ان کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے اور وہ ظلم سے بچ گئے، ان پر لعنت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، علم ان کے پاس آیا، وہ علم کے قریب نہیں آتے، وہ علم نہ سیکھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ پیغمبر کے عظمت کو سمجھتے ہیں، نہ قدر کرتے ہیں، نہ محبت ہی آتی ہے ان کے دلوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے خود بھی، اور اپنی نسلوں کو بھی ایسے ہی انہوں نے اس کام کی طرف موڑ دیا جس کی طرف انہوں نے زندگیاں خود بسر کی تھی، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، گمراہ ہوئے خود بھی اور دوسروں کو بھی کیا، یا یوں بھی سمجھ لیے خود بھی گمراہ ہوئے، اپنی نسلوں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی برباد ہوئے، اپنے آنے والوں کو بھی برباد کیا، جیسے وہ جماعت در جماعت بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ ہمیں اس یہاں لانے کے حقدار ہو، ذمہ دار ہو، ہے تم لوگ ہمیں یہاں گھسیٹ کے لے آئے، اگر تم اچھے اعمال کرتے تو تمہیں دیکھا دیکھی شاید ہم بھی اچھے، لیکن یہ زندگی اتنی تلخ ہے، یہ زندگی کی حقیقت اتنی اٹل ہے، یہ اتنی قیمتی زندگی ہے، اتنی بامقصد ہے، اللہ کہتے ہیں تمہیں اس میں ڈوب کر مجھے ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، میں نے یہ کام کے لیے، یہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت لینے کے لیے، دنیا کا سگڑ بننے کے لیے نہیں، آخرت کا سگڑ بننے کے لیے بھیجا تھا، اور جب تم آخرت میں سگڑ بنتے ہو تو تمہاری دنیا ساتھ ہی ہے، چل جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے نا، دنیا اس کے آگے دوڑتی ہے، ہاتھ نہیں آتی، اور جو بندہ دین کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، اس کے پیچھے آتی۔ آپ نے کبھی یاد کیا کہ آپ کا جس چیز پہ کھانے کو دل کر رہا ہو نا، یا آپ چاہ رہے ہو ابھی آ جائے تو وہ ابھی نہیں آتی، ویٹ ہی کرنا پڑتا ہے، انتظار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے نا، آپ اس کا لالچ نہیں رکھیں گے نا، تو آپ کو وہاں سے رزق آئے گا، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سوچ بھی نہیں رہے، جب آپ سوچی جا رہے ہیں تو آ نہیں رہا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ دنیا کے پیچھے لگیں گے تو ہماری بربادی ہے، استغفر اللہ، دنیا کی اور آخرت کی۔ آخرت کا ٹائم ضائع کیا، اسے کما نہیں پائے، اور دنیا آگے دوڑ گئی، وہ ہاتھ نہیں آئی۔ جب آخرت کمائیں گے تو وہ ہماری آخرت بن جائے گی، اور اس کی برکت سے دنیا بھی چمک جائے گی، سبحان اللہ۔ تو اس حقیقت کو سمجھیے۔ ہاں جی، آخرت میں ظالموں پر اللہ کی لعنت کن اعمال کی وجہ سے ہوگی؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے سے اللہ کی لعنت ہوگی؟ یاد رکھیے، وہ ہم ابھی بیان کرنے لگے ہیں، وہ کام آپ نے اور میں نے، یعنی ہم نے زندگی میں نہیں کرنے، انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1، ہاں جی، حق کے دلائل پر اعتراضات کی وجہ سے خوف یعنی خود شک میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو مبتلا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل و برہان بھیجے ہیں، یہ قرآن بھیجا ہے، اپنا نبی بھیجا ہے، ان کے دلائل، ان کی سیرت کو عمل نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، ان کو جھٹلانا ہے۔ دلائل کے باوجود، حالانکہ جس پر دلیل نہ ہو اس پر بات کرنا آسان ہے کہ دلیل نہیں ہے، جب دلیل اتنی مضبوط ہو تو وہ باتوں سے تو بات نہیں بنتی۔ سمجھدار جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اب یہ اس کے نا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اصل بات ہے ہی نہیں اس میں۔ تو اللہ کے بندوں یہ سمجھو کہ حق کے دلائل پر اعتراض کی وجہ سے خود شک میں مبتلا ہوئے، یعنی حق کے دلائل کو اعتراض کیا، جھٹلایا، اس وجہ سے خود بھی شک میں پڑے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیا، یعنی ہم لوگوں کو حق نہیں بتاتے۔ جدھر ہمارا دل کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، اگر یہ صحیح، اب یہ اہل سنت اور اہل حدیث کا کیا معاملہ ہے، یہ خود بھی شک میں پڑے ہیں اور سب کو شک میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ سورہ انعام جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کی تو اصلاح کی ہے، شرک نہیں کرنا۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، خود بھی اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اور اوپر سے یہ دلائل دیتے ہیں اپنی عقل کے کہ
کہ یہ دیکھو ایسے ہو گیا، قرآن کو آگے رکھتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں ہماری کیا اصلاح کی ہے، کیا رہنمائی کی ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے نا. ہم خود ہیں کیا جو اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے؟ تو جب ہم خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، فیصلے خود کرنے لگتے ہیں، تو دین خراب ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کی لعنت کا بندہ مستحق بنتا ہے. دین بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں بڑی ہوش سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے، بڑی بصیرت سے کام لینا پڑے گا. اور اس کے اندر آپ ڈوب کر خود اس میں مگن ہو کر اس میں سرچ کریں، پڑھیں، سیکھیں. کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اتنا پیارا میسج دیا ہے، اس کو اچھے سے پڑھیں، سیکھیں، سب مل جائے گا. جب ہم لوگوں کے کندھوں پر قرآن رکھ کے یہاں بیٹھ کے سوچیں گے نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں خود اس قابل ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اللہ کی لعنت کا مستحق بننے کی وجہ ہے. مستحق بنتا ہے وہ بندہ اللہ کی لعنت کا جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، ساری باتیں اسی کی طرف ہی جا رہی ہیں. اللہ کے دین کو سیریس ہی نہیں لینا، کسی بھی طرح سے تکلیف دینا، کسی بھی طرح سے دین کو ہرٹ کرنا، لہٰذا یہ اللہ کی لعنت کا باعث بنتا ہے. دین اتنی قیمتی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف سے بات کہی اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نسبت میری طرف کر دی حالانکہ میں نے وہ نہیں کہی، تو جان لیجئے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ. تو ہم کتنے آرام سے کئی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی یوں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، پتہ نہیں فرمایا بھی کہ نہیں فرمایا. احتیاط دین میں بہت ضروری ہے. صحابہ بعض ایسے بھی تھے جن کو شک ہوتا تھا نا کہ ہماری یادداشت میں شاید ایسا ہے کہ کوئی لفظ ہی آگے پیچھے ہو جائے، تو وہ حدیث ہی نہیں بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. اگلی بات ہے اللہ کے دین کو ٹیڑھا نہیں کرنا بلکہ سیدھا. اللہ کا دین سیدھا ہے، اس کو سیدھا رکھنا ہے. آخرت کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر لعنت اللہ کی طرف سے ہے. آخرت کا انکار، اصل میں یہ بھی ساری بات اسی پہ جا کے فوکس کرتی ہے نا. کچھ نہیں ماننا، کچھ نہیں کرنا، بے دھڑک ہو جانا دین سے، اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جانا ہے.